إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، اور ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کا اکیلا مستحق و سزادار ہے۔ وہ جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ ساری کائنات، ساری مخلوق اس کی غلام اور محتاج ہے۔ ہر چیز پر اس کی طاقت اور قدرت ہے۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ رب العالمین اپنا رحم و کرم فرمائے ہم سب پر۔ آج ایک نئے موضوع سے خطبے کی شروعات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ٹاپک چل رہا تھا اس کو میں نے ختم کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ اگلی بار سے انشاءاللہ کسی نئے موضوع پر، نئے ٹاپک پر بات ہوگی۔ یہ جو ٹاپک ہے میں نے اس کا نام رکھا ہے 3 بڑی بیماریاں۔ یہ میرا رکھا ہوا نام تھا، 3 بڑی بیماریاں۔ یہ وہ بیماری نہیں ہے جو انسان کے جسم کو لگ جائیں اور بہت حد تک یا زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا برباد کر دے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جس انسان کو لگ جائے اس کی دنیا اور اس کی آخرت دونوں برباد کر دیتی ہے۔ یہ تینوں بیماریاں کون سی ہیں؟ نمبر 1 تکبر، گھمنڈ، نمبر 2 حسد، اور نمبر 3 لالچ۔ تو انشاءاللہ اب سلسلے وار جو ہے اس پر ہم لوگ گفتگو کریں گے۔ یہ 3 بیماریاں ہیں، بہت خطرناک ہیں، بہت بڑی ہیں۔ تو پہلے آج جو ہے تکبر پر بات کرتے ہیں، گھمنڈ پر بات کرتے ہیں، اور اس کی جو شروعات کرنا ہے وہ ایک بہت مشہور واقعے سے کرنا ہے۔ وہ آپ لوگوں نے سینکڑوں بار سنا ہوگا، بہت مشہور واقعہ اور بہت پرانا واقعہ ہے
ابلیس کا اور حضرت آدم کا. حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، یعنی شیطان کا واقعہ کیا ہے وہ پورا تفصیل تو مجھے اس میں نہیں کرنا ہے، کیونکہ مجھے اپنے ٹاپک کے حساب سے بولنا ہے، واقعہ تو بہت لمبا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، روح ڈال دی، جو سکھانا تھا نام سکھا دیے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ قرآن کریم کے اندر ہے، تو قرآن کے انداز میں سنتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. ابا، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر دکھایا. تکبر پہ بات کرنا ہے نا. ابا واستکبر، انکار کیا اور تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا. یہ قرآن کریم کی آیت کا سلیس کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے اس سے پہلے سنی نہیں. لیکن اب اس آیت کو پھر سے دیکھیں ذرا، اور اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ عقیدے کا چھپا ہوا، اور جب تک اس کو حل نہیں کروں گا میں آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ بات عقیدے کی ہے. اس کو حل کیے بغیر آگے نہیں بڑھنا. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں یہ میری عادت ہے، تو اس میں عقیدے کی کون سی بات چھپی ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. تو سوال یہ ہے کیا اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے. ہم اس کو شرک کہتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے ہمیں بتایا کہ یہ شرک ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کیا جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں وہی کام ہو رہا ہے. جس کام کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے، جس کام کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاف نہیں ہوتا، جس کے لیے یہ بتایا گیا کہ یہ کرنے والا کبھی بھی جہنم سے نکل نہیں سکتا، جنت میں جا نہیں سکتا، اور وہی کام ہو رہا ہے. سجدہ کروایا جا رہا ہے اللہ کے علاوہ کس کو؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ وضع الجبہۃ علی الارض، یہ پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا نام سجدہ ہے. اور یہاں پر کچھ پڑھنے وڑھنے کا ذکر نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم فلاں جگہ سجدہ کرتے ہیں، تو پڑھتے تھوڑی ہے نا کچھ، اس میں جب پڑھیں گے تب نا سجدہ ہوگا. ایسا نہیں ہے. آپ پیشانی کو زمین پہ رکھ رہے ہیں، اس کا نام سجدہ ہے. اس میں آپ پڑھتے ہیں تو یا نہیں پڑھتے ہیں تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ باتیں اشاروں میں بھی بتائی جاتی ہیں، وہ آپ کے سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا ذہن اپنا بھی لگائیے. تو سجدہ کہتے ہی ہیں پیشانی کو زمین پہ رکھنا. آپ نے پیشانی زمین پہ رکھی ہے، سجدہ ہے. اس میں کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے شریعت کو. تو سجدہ اس کو کہتے ہیں. اب یہاں حکم ہو رہا ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ جب سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو جائز ہی نہیں ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں تھا؟ اور اگر یہ شرک ہے تو کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور اگر نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ اس سوال کو حل کریں گے پھر آگے بڑھیں گے. اس کو سمجھنا پڑے گا. اس سوال کے کئی جواب دیے جا سکتے ہیں. نمبر 1، پہلا جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ تو تھا،
کیونکہ سجدے میں گئے ہیں تو سجدہ تو ہے یہ، اور قرآن نے بھی اس کو سجدہ ہی کہا ہے، تو یہ سجدہ تو تھا، لیکن یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ یہ پہلا جواب ہے۔ ایک ہوتا ہے عبادت کا سجدہ، کسی کو ہم اپنا معبود سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں کہ یہ عبادت کے لائق ہے اس لیے ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں، اس کو سجدہ عبادت بولا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، ہم اس کو معبود نہیں سمجھتے، ہم اس کے سامنے عبادت سمجھ کر، اس کی عبادت سمجھ کر سجدہ نہیں کرتے، بلکہ اس کی عزت ہماری نگاہ میں اتنی زیادہ ہے کہ ہم اسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہے سجدہ تعظیم۔ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے اس سوال کا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، فرشتوں نے معبود سمجھ کر، رب سمجھ کر آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا، بلکہ عزت اور تعظیم کی وجہ سے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ یہ سجدہ تعظیمی۔ تو پہلا جواب، سوال کا پہلا جواب تو یہ ہو گیا کہ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اب اس سوال پر پھر ایک سوال، اس جواب پر ایک سوال پھر کھڑا ہو گیا کہ آپ نے یہ جواب دیا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا۔ قرآن کی کون سی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا؟ وہاں پر تو صرف سجدے کا ذکر ہے۔ آپ نے کہاں سے نکالا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا؟ آپ نے کہاں سے نکالا؟ پورے 30 پارے پڑھ جائیے، جہاں جہاں یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے وہاں صرف سجدے کا ذکر ہے، سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم کا کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم ہی تھا؟ تو اس کے آگے جو جواب دیا گیا ہے اس جواب سے نکالا علماء نے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں بلکہ سجدہ تعظیم تھا۔ جواب کیا ہے؟ جب سب نے سجدہ کیا اور شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس کا جواب سنو، اللہ قرآن میں کہتا ہے، کہنے لگا انا خیر من، میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا، انا خیر من، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جواب بتا رہا ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا۔ اگر یہ سجدہ عبادت ہوتا تو شیطان کا جواب یہ ہوتا، ابلیس کا جواب یہ ہوتا کہ اللہ تیرے علاوہ سجدہ کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے، تمہیں کیوں کروں؟ یہ جواب ہوتا۔ لیکن جواب ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یعنی اگر تجھے سجدہ کروانا ہی تھا تو اس سے کہتا کہ یہ میرے سامنے سجدہ کرے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں اس کے سامنے کروں، میں بہتر ہوں اور یہ میرے سامنے سجدہ کرے گا، بلکہ میں اس کے سامنے سجدہ کرنا ہوں، مجھ سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ شیطان کا یہ جواب جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نوٹ کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ بہت علمی بات ہے۔ ہاں، سجدہ عبادت ہوتا تو شیطان کا جواب یہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اس سے کہہ کہ تو یہ میرے سامنے سجدہ کرے، یہ جواب نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کا جواب ہوتا کہ اللہ سجدہ ہے کب کسی اور کے لیے، جائز کب ہے کسی اور کے لیے، یہ جواب ہوتا۔ لیکن اس کا جواب بتا رہا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم ہے۔ دوسرا جواب، کسی بھی نبی کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر سجدہ عبادت، جو سجدہ عبادت سمجھ کر کیا جاتا ہے، معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، کسی بھی نبی کی شریعت میں سجدہ عبادت کبھی بھی جائز ہی نہیں رہا، کبھی جائز نہیں رہا۔ تو سجدہ عبادت کبھی جائز نہیں رہا تو بچا کیا؟ تو کسی بھی نبی کی شریعت کے اندر سجدہ عبادت کبھی جائز ہی نہیں رہا۔ اب آپ کہیں گے اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، عبادت کرنے لگے، سجدے کرنے لگے، ان سے مانگنے لگے، گڑ گڑانے لگے، فریادیں کرنے لگے، تو انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ۔
کسی بھی شریعت کے اندر کبھی بھی کسی بھی نبی کی شریعت میں سجدہ عبادت جائز ہی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک نبی بھیجا، ایک رسول بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ اپنی قوم کو آ کر یہی بتایا کرتا تھا، وہ میری قوم کے لوگوں أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ سجدہ عبادت جائز ہی نہیں ہے، کبھی جائز نہیں رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سجدہ تعظیمی جائز ہے؟ کسی دوسرے کے لیے سجدہ تعظیمی کر سکتے ہیں؟ تو پہلا تو میں نے وہ بتا دیا آپ کو کہ شیطان کا جو جواب ہے وہ کس طریقے کا ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدہ عبادت کسی بھی نبی کی شریعت میں جائز نہیں ہے، تو کیا سجدہ تعظیمی نبیوں کی شریعت کے اندر جائز تھا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ہاں وہ جائز ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، مصر کے اندر ہیں، بادشاہ بھی بنا دیے گئے ہیں۔ اب انہوں نے فلسطین کی سرزمین سے اپنے بھائیوں کو بھی بلوا لیا اور اپنے ماں باپ کو بھی بلوا لیا کہ اب یہاں مصر میں آ کر رہو۔ قرآن اس کے آگے بیان کرتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، جب ماں باپ اور ان کے 11 بھائی جب یہ سارے کے سارے مصر کے اندر آ گئے، یوسف علیہ السلام کے پاس میں آ گئے، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے تخت پر بٹھا لیا جہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھا کرتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، تو یہ سارے کے سارے یوسف کے سامنے سجدے میں چلے گئے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے کہ نہیں؟ سجدہ عبادت کبھی جائز نہیں رہا، اور یہاں سجدہ ہو رہا ہے تو پھر کون سا سجدہ بچا؟ ظاہر سی بات ہے کہ سجدہ تعظیمی بچا۔ جیسے بادشاہوں کے سامنے لوگ سجدے کرتے ہیں، جا کر ان کے دربار میں جب پہنچتے ہیں سجدے کرتے ہیں، تو یہ سجدہ تعظیم ہے۔ قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے ماں باپ اور 11 بھائی سب سجدے میں چلے گئے۔ جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا یا ابتی ھذا تعبیر رؤیا من قبل، او میرے ابا یہ وہی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپنے میں دیکھا تھا۔ خواب دیکھا تھا نا کہ 11 ستارے چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کبھی بتائیں گے یوسف علیہ السلام کا جب ذکر آئے گا تب تفصیل سے بتائیں گے۔ کہا یا ابتی ھذا تعبیر رؤیا من قبل، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپنے میں دیکھا تھا۔ قد جعلها ربی حقا، اور آج میرے پروردگار نے اس کو پورا کر دیا ہے اور اس کو سچ کر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو سجدہ کرایا گیا یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ تعظیمی تھا۔ سجدہ عبادت کبھی بھی کسی کے لیے جائز ہی نہیں تھا، اور سجدہ تعظیمی پہلے کی نبیوں کی امتوں کے اندر جائز تھا۔ پھر بیٹھ رہا ہے دماغ میں کہ نہیں بیٹھ رہا ہے؟ تو سجدہ تعظیمی فرشتوں نے کیا، کس کو کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پہلے کی نبی کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا کہ رب نہ سمجھو، عزت کے لیے کسی کے سامنے سجدہ کر لو، تو کیا ہم اس امت کے اندر بھی وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس امت میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جگہوں پر، بہت سارے آستھانوں پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر لوگ سجدے کرتے ہیں۔ تو کیا اس شریعت کے اندر اس کا ثبوت ہے؟ اس شریعت کے اندر وہ جائز ہے؟ اس کا جواب ہے؟ تو اس کے لیے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دیکھ رہے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں لما قدم معاذ من الشام، جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ ملک شام سے واپس آئے۔ کون آئے؟ حضرت معاذ بن جبل۔ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام معاذ رکھ لیتے ہیں، اب لوگ تو بہت شوق سے لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر ان کو لینے ہی نہیں آتا نام۔ کوئی معاذ کہہ رہا ہے، کوئی معاذ کر لیتا ہے، معاذ اصل لفظ کیا ہے؟ معاذ ہے۔ تو نام تو رکھتے ہیں صحابہ کی محبت میں کہ چلو صحابی سے ایک رکھ لیا، اور زندگی بھر معاذ کرتے ہیں، معاذ آتا ہی نہیں ہے زبان پر۔ تو نام کیا ہے؟ معاذ، بہت پیارا نام۔ لما قدم معاذ من الشام، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ مدینہ آئے۔ کہاں سے؟ ملک شام سے۔ ملک شام کا نام آج کیا ہے؟ سیریا۔ ملک شام سے واپس آئے۔
سجد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے سجدہ ریز ہو گئے، نبی کے سامنے سجدہ کرنے لگے، نبی کے لیے سجدہ کرنے لگے۔ جب نبی نے دیکھا کہ معاذ بن جبل میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے، فرمایا فقال ما ھذا یا معاذ، اے معاذ کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیا شروع کر دیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے نبی میں ملک شام میں تھا، رأیت الشام، تو میں نے ملک شام کے اندر دیکھا، کیا دیکھا؟ فرمایا فوافقتهم یسجدون لأساقفتهم، میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے علماء کے سامنے، دینی رہنما کے سامنے سجدے کرتے ہیں، وبطارقتهم، اور اپنے بڑے افسروں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، میں نے وہاں دیکھا وہ اپنے وہ مذہبی رہنماؤں کو سجدے کر رہے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو پادری ہیں، علماء ہیں، اور آپ نبی ہیں، تو آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تفعلوا، اے معاذ ایسا نہ کرو۔ یہ کون سا سجدہ ہے؟ سجدہ عبادت تو ہے نہیں، نبی کو نبی سمجھ کر ہی سجدہ کیا جا رہا ہے، رب سمجھ کر سجدہ نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو رب تھوڑی سمجھتے، ہم ان کو اللہ سمجھ کر تھوڑی سجدہ کر رہے ہیں، ہم تو ان کو اولیاء سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کا قریبی سمجھ کر سجدہ کر رہے ہیں، ایسا بولتے ہیں نا۔ تو حضرت معاذ بن جبل کے اللہ سمجھ کے سجدہ کر رہے تھے، رب سمجھ کے سجدہ نہیں، نبی سمجھ کے۔ حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے کہ وہ اپنے علماء کو کر رہے ہیں، تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ یعنی نبی نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو یہ حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرے، کتنے خوش ہو رہے ہیں جن کو حدیث معلوم ہے۔ فرمایا لو كنت آمرا ان يسجد احد، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ، اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرے، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدے کیا کرے۔ ہاں، تو سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت اس شریعت کے اندر کوئی سا بھی جائز نہیں ہے۔ اس بات کو بہت اچھے طریقے سے اپنے ذہنوں کے اندر ڈالیں۔ ایک اور حدیث سنیے اسی تعلق، یہ نسائی کی روایت حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، یہ معاذ ملک شام گئے تھے، یہ بیان کرتے ہیں کہ اتیت الحیرہ، میں حیرہ سے آیا، حیرہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ بھی فلسطین کے آس پاس کی جگہ ہے، ملک شام کے آس پاس کی جگہ ہے۔ اتیت الحیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کام سے حیرہ بھیجا، میں وہاں پر پہنچا، وہاں پر دیکھا میں نے کہ یسجدون لمرزبان لہم، وہاں کے بادشاہ کا نام تھا مرزبان، کہتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا یسجدون لمرزبان لہم، وہ لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ فقلت، تو میں نے اپنے من میں سوچا کہ رسول اللہ احق ان یسجد لہ، جب یہ دنیا کا ادنا سا بادشاہ اس کے سامنے لوگ سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کے سامنے سجدہ کریں، ان کے سامنے ہم سجدہ کیا کریں۔ پھر کہنے لگے فلما اتیت المدینہ، اس کے بعد میں حیرہ سے مدینہ آ گیا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ رأیتہم یسجدون لمرزبان لہم، میں نے حیرہ کے اندر دیکھا تھا وہاں کی رعایا، وہاں کی عوام اپنے بادشاہ کے سامنے سجدے کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہے، احق ان نسجد لک، کہ ہم آپ کے سامنے سجدے کیا کریں، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، آپ کے لیے سجدے کیا کریں۔ پیارے نبی نے فرمایا لا تفعلوا، وہی الفاظ جو پہلے بیان کیے تھے، لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو یہ صحابہ کرام جو سجدہ کر رہے تھے تو رب سمجھ کے تو نہیں کرتے نا، نبی سمجھ کے سجدہ کرتے۔
تو نبی سمجھ کے سجدہ کرتے تو سجدہ تعظیم ہی ہوتا، اور رب سمجھ کے سجدہ کرتے تو سجدہ عبادت ہوتا۔ تو سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی کے لیے جائز رہا ہی نہیں ہے، مسئلہ صرف سجدہ تعظیمی کا تھا، جو آج بھی اٹھایا جاتا ہے کہ ہم عزت کرتے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اولیاء ہیں، بزرگ ہیں، رب نہیں سمجھتے، اللہ نہیں سمجھتے ہم ان کو، تو یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ تو یہ سجدہ بھی اس شریعت کے اندر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر یہ سجدہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو اب ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، فسجدوا، تو سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اب یہ شک تو نہیں ہوگا نا کہ یہ آدم کے سامنے سجدہ کروایا جا رہا ہے تو ہم کسی بزرگ کے سامنے بھی کر سکتے ہیں، یہ شک آپ کا ختم ہو گیا، یہ کنفیوژن آپ کی دور ہو گئی۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا، اس شریعت کے اندر نہ سجدہ عبادت جائز ہے نہ سجدہ تعظیمی جائز ہے۔ تو آدم کو سجدہ کروایا، سجدہ تعظیمی سجدہ کر لیا۔ قرآن کے الفاظ سنو، قرآن کہتا ہے فسجدوا، سارے کے سارے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ اب پتہ نہیں آپ کے دماغ میں یہاں کوئی سوال اٹھ رہا ہے کہ نہیں اٹھ رہا ہے، لیکن میرے دماغ میں تو بہت پہلے سے سوال یہ ہے کہ حکم کس کو ہو رہا ہے سجدہ کرنے کے لیے؟ فرشتوں کو، اور سجدہ کر کون نہیں رہا ہے؟ شیطان، اسے حکم ہی نہیں ہوا تھا، شیطان کو تو حکم ہی نہیں ہوا ہے نا، حکم تو فرشتوں کو ہوا، جن کو حکم ہوا اس نے کر لیا، جن کو حکم نہیں تھا اس نے نہیں کیا، کہ اس کو کیوں امید کہا جا رہا ہے؟ اس کی کیوں اتنی ذلت ہو رہی ہے، اتنا ذلیل و خوار اس کو کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے، بڑا اہم سوال ہے یہ۔ اللہ نے کہا، ہم نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتے سجدے میں چلے گئے، باقی بچہ ابلیس وہ نہیں گیا، اس کی کوئی غلطی ہے، اس سے تو کہا ہی نہیں گیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے ابلیس نہیں گیا، اب اس نے انکار کیا، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہم سے کہاں کب گیا ہے، ہم اگر انکار کر رہے ہیں ہم سے کہا ہی نہیں گیا، فرشتوں سے کہا گیا تھا وہ سجدے میں چلے گئے، تو یہ گتھی کیسے سلجھے گی؟ تو اس کو بھی سلجھا لیتے ہیں، تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس کا جواب دینے والوں نے، دیکھیے قرآن کی آیت ہے تو جواب تو دینا پڑے گا، تو اس کا جواب دینے والوں نے ایک بڑا پیارا سا جواب دیا، مطلب پیارا نہیں، آپ اس کو کہیے بڑا بھولا سا جواب دیا، ٹھیک ہے نا، بڑا بھولا سا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ابلیس ہے نا، یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس بنا ہے، ورنہ یہ پہلے فرشتہ ہی تھا۔ یہ جواب دیا کہ یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس بنا ہے، ورنہ یہ پہلے فرشتہ ہی تھا۔ تو ایک جواب تو یہ دیا، لیکن یہ جواب صحیح ہے؟ یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ قرآن کریم اس جواب کا بھی کھنڈن کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جناتوں میں سے تھا، یہ قرآن کی آیت ہے، کان من الجن، وہ فرشتہ تھا ہی نہیں، من الجن، وہ تو جناتوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اور اس نے اپنے رب کا حکم نہیں مانا۔ پھر سوال وہی ہے کہ حکم اسے دیا کر دیا، کان من الجن۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے فرشتہ تھا بعد میں ابلیس ہو گیا، ان کا یہ جواب تو نہیں چلے گا، کیونکہ قرآن ہی کو اس کا کھنڈن کر دے رہا ہے، قرآن اس کا رد کر دے رہا ہے۔ تو جنہوں نے اس کو فرشتہ مانا، ابلیس کو شیطان نہیں مانتے، جنات نہیں مانتے، جو لوگ اس کو فرشتہ مانتے ہیں، تو ان کے اوپر پھر ایک سوال اور ہوتا ہے کہ اگر یہ فرشتہ تھا تب تو اس کو سجدہ کرنا ہی چاہیے تھا، پھر کیوں نہیں چاہیے؟ کیونکہ فرشتوں کے تعلق سے اللہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں۔ تو اگر یہ فرشتہ تھا تو اس نے کیوں نافرمانی کی؟ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ نہیں تھا، اگر فرشتہ ہوتا تو فرشتوں کی صفت تو اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمائی کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، وہ اللہ کے نافرمانی کبھی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے فوراً کرتے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں دیکھو یہ فرشتہ تو تھا، ان کے پاس جواب اس کا کیا ہے؟ نہیں یہ فرشتہ تو تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، وہ آسمان کے فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا، زمین کے فرشتوں کو حکم دیا تھا، اور چونکہ یہ آسمان میں رہتا تھا اس لیے اس کے اوپر یہ حکم لاگو نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جواب بھی بڑا بھولا سا جواب ہے، لیکن بڑھیا سا نہیں ہے، بھولا سا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جواب کا خود رد جو ہے قرآن کر دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، اللہ نے حکم دیا اور ملائکہ
یہ جمع کا صیغہ ہے، اور ملک ایک فرشتہ، ملائکہ تمام فرشتے، تو فسجد الملائکہ تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، کلہم، کل کے معنی ہوتا ہے تمام کے تمام، پھر اجمعون، پھر جمع کا صیغہ، پھر تمام کے تمام، یعنی ایسے لفظ کو اللہ نے استعمال کیا کہ سارے فرشتے گئے، چاہے وہ زمین کے ہوں چاہے آسمان کے ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہو کہ زمین کے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا سجدہ کرنے کا، آسمان کے فرشتوں کو حکم نہیں دیا گیا تھا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گئے۔ تو پہنچی وہیں سے خاک جہاں کا خمیر تھا، تو سوال تو پھر کھڑا ہو گیا نا کہ دو جواب دیے گئے کہ یہ فرشتہ تھا، قرآن اس کا رد کرتا ہے، پھر جواب دیا گیا کہ آسمان کے فرشتوں کو حکم نہیں تھا، زمین کے فرشتوں کو حکم تھا، قرآن نے پھر اس کا رد کر دیا۔ تو سوال پھر وہی کھڑا ہو گیا کہ جب یہ فرشتہ تھا ہی نہیں تو پھر اس سے کہا کیوں جا رہا ہے الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے جو قرآنی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے، قرآنی آیتوں کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ابلیس تھا جناتوں میں سے تھا، لیکن یہ اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی عبادت کی وجہ سے اللہ کے یہاں اتنا مقام پا چکا تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر بلا لیا اور فرشتوں کے گروہ میں اس کو شامل کر دیا تھا اور کہا تھا کہ زمین پہ نہیں، یہاں پر آ کے عبادت کرو، فرشتوں کے ساتھ عبادت کرو۔ یہ قرآن کی آیتیں ہمیں بتاتی ہیں، جیسا کہ ابھی آگے بات چلے گی نا تو آپ کو سمجھ میں سب آتا رہے گا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جنات تھا، شیطانوں میں سے تھا، لیکن عبادت کی وجہ سے اللہ نے اس کو زمین سے آسمان پر بلا لیا تھا اور فرشتوں کے گروہ میں شامل کر دیا تھا۔ اب فرشتوں کے گروہ میں ہے، جنت کے مزے یہ لے رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ یہ رہ رہا ہے، کھیل یہ رہا ہے، کھا یہ رہا ہے، گھوم یہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، آسمانوں میں یہ رہ رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ گھوم پھر سب کچھ فرشتوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ اب حکم دیا جا رہا ہے سجدہ کرو تو یہ الگ کھڑے ہوگا کہ ہم تو ہیں ہی نہیں، ایسا تھوڑی چلے گا۔ آپ ساری سویدھائیں لے رہے ہو، سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں؟ ہاں، آپ ساری سویدھائیں تو لے رہے ہو فرشتوں والی، اور جب حکم دیا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو تو آپ اللہ اس کے کھڑے ہو جاؤ کہ میں تو وہ ہوں ہی نہیں، ایسا نہیں چلے گا جی۔ تو یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تھا انہی میں سے، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کیا کیونکہ یہ شیطان تھا، یہ جنات تھا، اور جناتوں کو، شیطانوں کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے۔ تو میں آگے چل کے پھر اس طریقے سے بہت ساری باتیں کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے، اس لیے جو ہے نا اس نے انکار کر دیا۔ فرشتے انکار نہیں کرتے، فرشتے نور سے بنے ہوئے، وہ بڑے نرم ہوتے ہیں، یہ آگ کا بنا ہوا، آگ سخت ہوتی ہے، آگ کے اندر سرکشی ہوتی ہے، تو اس نے جو ہے نا اس کی وہ چیز اندر سے پھر باہر کی طرف آ گئی، الا ابلیس، میں نہیں کرنے کا، انکار کر دیا، ابا، انکار کیا، واستکبر، اور کیا کیا؟ تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا، اللہ کے نافرمانوں میں سے ہو گیا۔ ابھی اسی آیت کو رہنے دیتے ہیں، اس کے آگے سے انشاءاللہ اگلے ہفتے بات کریں گے اور بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو نیک بختی عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کے، اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔